ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے قدیم ترین شہر ملتان کے بارے میں۔ ملتان جو گزرے وقتوں میں ایک سلطنت کا درجہ رکھتا تھا، اس کی وسیع و عریض رقبے کی حدود لاہور کے قرب و جوار تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ ساہیوال، پاک پتن، اوکاڑا، میاں چنو، خانے وال، لودرا، مظفر گڑھ اور بھکر اس کے علاقوں میں شامل تھے۔ لیکن وقت کی بے رحمی نے اس علاقے کو علاقہ در علاقہ تقسیم کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس دلچسپ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ملتان کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق میں وہاڑی، جنوب مشرق میں لودرا، شمال میں خانے وال، جنوب میں بہاولپور اور مغرب میں دریائے چناب کے پار مظفر گڑھ واقع ہے۔ ملتان 1020 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی آبادی 19,72,840 نفوس پر مشتمل ہے۔ ملتان کی زمین اپنی زرخیزی اور پیداواری صلاحیتوں میں اپنی مثال خود رکھتا ہے۔ اس کی عام فصلوں میں گنا، چاول، کپاس، گندم شامل ہے۔ آموں کے بڑے بڑے اور نایاب اقسام کے باغات بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں کے آم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ملتان میں سرائیکی، اردو اور پنجابی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس شہر کی ایک اور خوبی اور مشہوری یہ بھی ہے کہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاءالحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید اور حضرت حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور بھی بہت سے اولیاء، صوفیاء اور بزرگان دین کے مزارات یہاں موجود ہیں۔ ان مقامات اور مزارات پر ہر سال عرس اور جلسے کروائے جاتے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ یہاں شرکت کرتے ہیں، جبکہ سیاحوں کے لیے بھی اس شہر میں بہت کچھ ہے۔ ملتان نے اصل ترقی اس وقت شروع کی جب پاکستان کے حصے میں 1947 کے بٹوارے کے بعد یہ شہر آیا، تو پاکستان کا یہ وہ واحد شہر ہے جہاں کے قدیمی ہر مقام کے بارے میں اس کو ایک عزت دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں دریاؤں کی وادیوں میں پیدا ہوئی اور وہیں پروان چڑھی۔ نہر دجلہ، فرات اور سندھ تہذیبیں دریاؤں کی تہذیبیں ہیں۔ دریائے سندھ کی وسیع و عریض آبادی کے علاقوں میں شہر اور اس کا نواحی علاقہ بھی شامل ہے۔ ملتان قدیم تاریخی شہروں میں سے ایک شہر ہے جس کا ذکر اندر پرست کے دور میں ہوتا ہے۔ قدیم ہندو گھرانوں میں اس کا ذکر مالی تھان کے نام سے موجود ہے۔ تاریخ کی کتب میں یہ بھی ہے کہ ایک قوم جس کا نام مالی تھان یہاں آ کر آباد ہوئی تھی۔ سنسکرت میں آباد ہونے کو ستھان کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا نام مالی استہان پڑ گیا تھا، اس کے بعد بدل کر مالی تھان رکھ دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مالی تھان، پھر مولتان اور اب یہ ملتان بن گیا ہے۔ بہت سے قدیمی شہر آباد ہوئے لیکن حالات زمانہ کا شکار ہو کر دوبارہ مٹ گئے، لیکن شہر ملتان پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، لیکن ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس اور وقار کے ساتھ زندہ ہے۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ ضلع ملتان تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ تحصیلوں میں تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد، تحصیل جلال پور پیرا، یہ اس کی تحصیلوں میں شامل ہیں۔ اس کی ثقافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی قدیم ہو۔ اس امر پر مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود تاریخ دیومالائی دور سے بھی پہلے کا ہے، لیکن ملتان کی تاریخ میں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ قلعہ ملتان کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار، آتش زدگی ہوتی رہی ہے۔ 1200 قبل مسیح میں دارا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح میں سکندر نے اس پر چڑھائی کی۔ بعد ازاں عرب، افغان، سکھ اور فرنگی حملہ آوروں نے قدیم قلعہ ملتان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تاریخ کے اوراق میں ملتان قبل از مسیح سے ہی حربی اور ثقافتی فنون کا حصہ اور مرکز رہا ہے، چونکہ جنگی آلات ہر زمانے میں طاقت کے اظہار کا بہترین ذریعہ رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو جنگی آلات بنانے کے فن سے جڑے ہوتے تو ان کا معاشرے میں ایک خاص مقام ہوتا تھا۔ خطہ ملتان میں حربی فنون کا مہارت اور تیر کمان سازی کا سب سے قدیم حوالہ 323 قبل از مسیح میں ملتا ہے۔
ایک حوالے کے مطابق سکندر یونانیوں کو لگنے والا تیر ملتان کا تیار کردہ تیر تھا۔ ابو الفضل نے اپنی مشہور کتاب آئین اکبری میں ملتان کی حدود کچھ اس طرح بیان کی ہیں۔ صوبہ ملتان کے ساتھ ٹھٹہ کے الحاق سے قبل یہ صوبہ فیروز پور سے فیوزستان تک، چوڑائی میں کف پور سے جیسلمیر تک، ٹھٹہ کے الحاق سے قبل یہ صوبہ کیچ مکران تک وسیع ہو گیا۔ مشرق میں اس کی سرحدیں سرہند سرکار سے، شمال میں پشاور سے، جنوب میں اجمیر کے صوبہ اور مغرب میں کیچ یعنی تربت مکران سے ملتی ہیں۔ کیچ یعنی مکران پہلے صوبہ سندھ میں شامل تھا۔ ملتان کے صوبہ میں 3 سرکاریں ملتان خاص، دیال پور اور بکھر تھی۔ ملتان کی وسعت اور عظمت پر تاریخ آج بھی رشک کرتی ہے۔ 792 میں محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 997 کو محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا۔ 1175 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اسے پائے تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامان، خاندان خلجی، غیاث الدین تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی، پھر مغلیہ سلاطین کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ رنجیت سنگھ نے ملتان پر حملہ کیا۔ ایک زوردار جنگ ہوئی، تاریخ میں اسے جنگ ملتان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ مارچ 1818 میں شروع ہوئی اور 2 جون 1818 کو ختم ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کی فوج نے قلعہ ملتان پر 2 جون 1818 میں قبضہ کر لیا۔ 1857 تک رنجیت سنگھ کے بیٹوں کی حکمرانی رہی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد فرنگیوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے زیر اثر رہا۔ آزادی کے بعد ملتان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تاریخ میں قلعہ ملتان کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ قلعہ اندر دفاعی صلاحیتوں کے ساتھ طرز تعمیر میں بھی یگانت رکھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس قلعے کی دیواریں تقریباً 40 سے 70 فٹ اونچی اور 2 میل کے علاقے کا گھیراؤ کرتی تھی۔ اس کی دیواریں برج دار تھی۔ اس کے ہر داخلی دروازے کے پہلو میں حفاظتی مینار تعمیر کیے گئے تھے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ کی افواج کے حملے میں اندرونی چھوٹے قلعے کو شدید نقصان پہنچا، جو کہ کاتوچوں یعنی راجپوتوں کی حکمرانی کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جنگ کے لیے مورچہ نما چھوٹا سا قلعہ کہلایا جاتا تھا، جس کے پہلو میں 30 حفاظتی مینار، ایک مسجد، ایک مینار اور خواتین کے محلات تعمیر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ملتانی قلعے کے باہر خندق بھی تعمیر کروائی گئی تھی۔ اگر ملتان میں دیگر مزارات کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاءالحق رحمۃ اللہ علیہ، بی بی نیک دامن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم حضرت منشی غلام حسین شہید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا پیراں غائب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ مضافات میں حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے، جو سورج میانی روڈ پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ ملتان میں کئی قدیم دروازے جو تاریخی دروازے کہلائے جاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جس میں پاک گیٹ۔ اس کا نام پاک گیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس سے 300 فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے، جو سید حامد بخش گیلانی کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر تاریخی دروازوں میں حرم دروازہ، پاک دروازہ، بوڑ دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں۔ اگر ملتان کے چند مشہور مقامات کے بارے میں بات کی جائے تو حیدر پورہ گھنٹہ گھر، عزیز ہوٹل قدیر آباد، سورج میانی، قاسم بیلا لنگڑیال، شیر شاہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے تاریخی مقامات اور قدیم مقامات یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملتان سمیت پاکستان کے ہر شہر کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔